العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الأكرمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم و سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ اور حاضرین محترم، آج کی ہماری اس نشست کا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ کے گوشوں پر نظر ڈالے۔ اور آج ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے مصنف حضرت العلامہ مولانا سید مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ جامع نظامیہ حفظہ اللہ ہیں۔ اور حاضرین محترم، میں سبھی حاضرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس خطابات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک چلے گا، جس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک کے تمام احوال پر ایک جامع تبصرہ اور اس پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے حاضرین محترم، اس کتاب کی عبارت خوانی بیاد سید حافظ محمد الطاف الرحمن حسینی رحمہم اللہ اور برائے ایصال ثواب مجاہد اردو حضرت مولوی محمد عبد القدیر قادری قدیری رحمہ اللہ ہے۔ جامع انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن مجید بشمول صحاح ستہ، حدیث و فقہ اور دیگر 100 سے زائد کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی ایک سنہری کڑی آپ کے سامنے موجود یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین محترم، جس کی عبارت خوانی کا شرف آج میں آپ کی خدمت میں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ مصنف تحریر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کبھی گمراہی و ضلالت عام ہو جاتی ہے، جہالت و ظلمت کا دورہ ہوتا ہے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں اور لوگ کفر و شرک کے دلدلوں میں پھنسے جاتے ہیں، تو انہیں راہ حق پر گامزن کرنے کے لیے اور عدل و انصاف کے پھولوں کی خوشبو سے عالم کو مہکانے کے لیے ہر دور میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا جاتا رہا۔ وہ مبارک ہستیاں پیغام حق کو بندگان خدا تک پہنچاتی رہی، یہاں تک کہ اخیر میں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کی خلعت عطا کر کے ختم نبوت کا تاج پہنا کر ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے۔ آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، جبکہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 202 میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی خوش نصیب و سعادت مند لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے وہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و صداقت
ذہانت و شرافت، بزرگی و کرامت، جملہ محاسن و کمالات اور فضائل و مکارم اخلاق کے اعلیٰ قدروں کا اعتراف کیے، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو تمام فضائل و کمالات کا جامع و عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اس کو اپنے نام مبارک کے ساتھ کلمہ طیبہ میں شامل کر دیا۔ آپ کی حیات طیبہ و سیرت مبارکہ کا ایک ایک پہلو عظمت، توحید و حقانیت اسلام کی شہادت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ و سیرت طیبہ کی قسم یاد فرمائی، لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک زندگی کی قسم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 72۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو بطور دلیل بیان فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ یونس آیت نمبر 16۔ بے شک میں اس اعلان حق سے پہلے تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سیرت پاک کی تعریف۔ حاضرین محترم، یہاں سیرت پاک کسے کہا جاتا ہے؟ عموماً ہم نے مختلف جلسوں کو سماعت کیا، مختلف طریقے سے یہ بات سنتے ہیں کہ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر سیرت کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت مبارکہ اور ولادت بسعادت سے وصال اقدس تک کے تمام گوشوں اور آپ کی ذات مقدس و صفات عالیہ، عبادات و معاملات، فضائل و معجزات، احوال و ارشادات وغیرہ کا جامع بیان سیرت کہلاتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے بانی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسوہ حسنہ، بے مثال کردار سے واقف ہونا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اداؤں کو شریعت بنا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات و صفات کو ساری انسانیت کے لیے کامل نمونہ اور رہبری و ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اور زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ قرار دیا اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ جس نے حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والے ابدی سعادتوں کے مستحق اور رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ ولادت بسعادت سے پہلے کے احوال یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، تاریکی و ظلمت کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جہالت ہر طرف عام ہو چکی تھی، ظلم و زیادتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی، فساد و خون ریزی کا بازار گرم تھا۔ جہالت کی حد یہ تھی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھا جاتا اور اسے زندہ درکور کر دیا جاتا۔ معاشرے میں سود خوری و جوا بازی، عیاشی و شراب نوشی، فحاشی اور حرام کاری کا دورہ تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کی جاتی۔ بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ ذرا سی بات پر لوگ جنگ و جدال پر آمادہ ہو جاتے اور صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ غرض ساری مذموم و رذیل عادتیں اپنائی جاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کے نور سے روشن کرنے کے لیے
ذلت و رسوائی کے دلدلوں سے نکال کر عزت و کرم کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر نور عرفان سے مالا مال کرنے کے لیے، سارے عالم کو منور کرنے کے لیے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان رسالت کے ساتھ ساری مخلوق کے لیے ہادی و رہبر بنا کر سرزمین حجاز میں جلوگر فرمایا۔ آپ انبیاء علیہ السلام میں سب سے اخیر میں تشریف لائے، جبکہ آپ کے نور مبارک کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اس حدیث شریف کو صحیح حدیث قرار دیا، چنانچہ در حدیث صحیح وارد شدہ اول ما خلق اللہ نوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ مدارج النبوہ جلد اوم صفحہ نمبر 2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا بیان یہاں شروع ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہتا سیر کرتا، اس وقت لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، آسمان نہ زمین، چاند نہ سورج، اور جن نہ انس۔ مواہب لدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 99، سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 31۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور انور کو پیدا فرمایا اور اس نور سے تمام چیزوں کی خلقت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اسی طرح یہ نور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوگر ہو کر سب کو مشرف فرماتا رہا، اور پاک پشتوں اور پاک ارحام کے ذریعے بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن جبین میں چمکا۔ عرب جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے، آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے، نور مبارک کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہوتا اور قحط سالی دور ہو جاتی۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حاضرین محترم، تاریخ میں اصحاب فیل کے واقعے کو بہت بڑی عظمت ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، سورہ فیل کے اندر۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تعلق ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں یہ واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ ہاتھیوں اور گھوڑوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لایا۔ سارے مکے والوں کے اونٹ چھین لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر پہنچتی تو آپ ابرہہ کے پاس تشریف لائے۔ ابرہہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نورانی چہرہ، چمکتی پیشانی والے باعظمت شخصیت کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حال دریافت کیا تو آپ نے بتایا، تیرے لوگ جو ہمارے اونٹ و بکریاں لے آئے ہیں وہ ہمیں واپس کر دے۔ بادشاہ نے کہا، آپ سردار قریش ہیں، میں نے سمجھا شاید کعبے کے بارے میں کچھ دریافت کریں گے۔ آپ نے فرمایا،
میں اونٹ بکریوں کا مالک ہوں، اپنی ملکیت لینے آیا ہوں، اور کعبہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی تجلی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں دیکھ کر سجدے میں گر گیا، حالانکہ وہ ہاتھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہاتھی فصیح زبان میں گویا ہوا کہنے لگا، اے عبد المطلب اس نور پر میرا سلام ہو جس کی تجلی آپ کے پشت مبارک میں ہے۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 182۔ آپ اپنی اونٹ لے کر واپس لوٹ گئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم بھی اپنے جانور لے کر مکے کے باہر چلے جاؤ۔ پھر اپنے خاندان کے چند افراد کو لیے ہوئے خانہ کعبہ میں جا کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر عجائب قدرت کا منظر دیکھنے لگ گئے۔ اس وقت آپ کی جبین انور سے ایسا نور مبارک چمکا کہ جس کی شعاعوں سے خانہ کعبہ جگمگا گیا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو مطمئن ہو جاؤ، اب مدد آ ہی جائے گی، تمہاری حفاظت کا انتظام ہو چکا ہے۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 160۔ ادھر ابرہہ نے لشکر جرار خانہ کعبہ کی طرف ناپاک ارادے سے آ رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھی محمود بیٹھ گیا، لاکھ کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ اچانک عذاب الہی ابابیل پرندوں کی صورت میں ظاہر ہوا جو اپنی چونچوں میں 3 کنکریاں رکھی تھی، ہر ایک سوار کے سر پر ایک کنکری ڈالتی تو وہ سر سے جسم کے آخری حصے تک سوراخ ڈالتی ہوئی جسم کے باہر نکل جاتی، جس کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی زندہ بچ نہ سکا۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ پھر وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا۔ جو کوئی یہودی مکہ مکرمہ میں آتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں نور مبارک دیکھ کر کہہ اٹھتا کہ لوگو یہ نور عبداللہ کا نہیں، محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ہے۔ جب وہ کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتے تو درخت ہرا بھرا ہو کر اس پر ڈالیاں اگاتی، اور آپ کسی سوکھی زمین پر ٹہرتے تو زمین پر گھاس اگاتی۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دار ہوئی۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196۔ آسمان و زمین میں ایک منادی نے ندا دی، بے شک وہ نور مکنون و مخزون جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آج اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا۔ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نذیر کی شان سے خاکدانے کھیتی میں جلوگر ہونے والے ہیں۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں تشریف لا چکے ہیں۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں رہنے کے زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ جب راستہ چلتی تو جو پتھر ان کے
خدم مبارک کے نیچے آتا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ جب آپ کنویں میں پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی سینچنے کی ضرورت نہ پڑتی بلکہ خود پانی اپنے سطح سے بلند ہو کر بہنے لگتا۔ حمل شریف کے 2 مہینے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی کے وقت مدینہ منورہ میں 1 ماہ کی علالت کے بعد قبیلہ بنو عدی بن نجار میں وفات پائی اور وہیں دار نابغہ میں آپ کی تدفین مبارک عمل میں آئی۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 25 برس کی تھی۔ سبل الہدی والرشاد جلد 1 صفحہ نمبر 331۔ وقت ولادت عجائب کا ظہور۔ حاضرین محترم، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دم ولادت ہوئی اس وقت جو عجائب اور جو کیفیات تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کئی عجائب ظاہر ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ مسند امام احمد جلد 5 صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 16736۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اوندھے ہو گئے، شاہان ایران کسریٰ کے محلات لرز گئے اور ان کے کنگورے گر پڑے، بحیرہ نامی ندی کا پانی سوکھ گیا، 1000 برس کا آتش گدے فارس بجھ گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ بجھا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام مع حوران بہشت حاضر ہوئی۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 210۔ فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے پر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 88۔ ولادت بسعادتہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی ہوئی تھی۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 54۔ ندا آئی کہ انہیں مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کرواؤ تاکہ تمام مخلوق، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ آپ کے نام نامی صفات عالیہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے روح انور کا دیدار کر لیں۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 88۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 212۔ دوشنبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادتہ ہوئی۔ اسی دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسی دن ہجرت فرمائی اور اسی دن آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف پریدہ تشریف لائے۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 53۔ ولادت شہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا، جس کی کرنیں افق عالم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دی اور ساری دنیا میں خوشی کا سما چھا گیا۔ جنگل کے جانور آپس میں آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنانے لگ گئے۔ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکبادی دینے لگ گئے۔ سمندر اور دریاؤں کے جانور ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگ گئے اور خانہ کعبہ مسلسل 3 دن تک مارے خوشی کے جھومتا رہا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں نے جس کا مشاہدہ کیا، غرض کہ اس روز عالم میں ایک خاص قسم کی روشنی تھی اور ہر طرف خوشی کی لہر موجزن تھی۔
اس روز ملائکہ کرام کو حکم ہوا کہ تمام آسمان اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ سارے شیاطین قید کر دیے گئے، تمام بت اوندے گر گئے، آتش گدائے فارس بجھ گیا، ایوان کسریٰ کو زلزلہ آ گیا، دریائے ساوا اچانک خشک ہو گیا۔ خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 47۔ یہ سب انتظام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اس شاہ کی آمد ہے جس کی آمد کا ہر کوئی منتظر تھا۔ انبیاء اکرام جن کے آنے کی خوشخبریاں دے رہے تھے، یہ وہی ہیں جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی ہیں جن کی امت میں ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرزو تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ پر۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 211۔ ولادت کے ساتھ ہی آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت آپ بزبان فصیح لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرما رہے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا اوصانی بالصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ ہیں، نماز کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عملی طور پر رکن نماز یعنی کہ سجدہ ادا کرتے ہوئے جلوگر ہوئے۔ سبل الرشاد والرشاد جلد 1 صفحہ نمبر 343۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب و طاہر پیدا ہوئے۔ تمام کائنات کو کفر و شرک کی نجاست، گمراہی و بے دینی کی نحوست سے پاک و صاف کر کے ایمان و اسلام کے نور سے منور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی حالت شریفہ کے بارے میں خود آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب سرکار تشریف لائے تو اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی آلائش و نامناسب چیز نہ تھی۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 220۔ جسم اقدس سے خوشبو مہک رہی تھی اور آپ سرما لگائے ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ نمبر 53۔ حضور کی پیدائش اوروں کی پیدائش کی طرح نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں اور دیگر جو پیدائشیں ہوتی ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کریں، وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پر پانی پھر گیا اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی۔ لیکن سرکار کا ختم مبارک پڑھنا کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ اس طرح پچھلی قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن سرکار کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ ولادت کے لیے ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع کے انتخاب کی وجہ، ماہ ربیع الاول کے انتخاب کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں کیوں ہوئی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ جب موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، درخت جو سوکھ چکے تھے وہ پھر سے ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں، باغ و چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق پھر سے حاصل ہو جاتی ہے، خشک زمین میں پھر سے ہریالی اگ آتی ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ماہ ربیع موسم بہار میں ماہ نبوت شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف لا رہے ہیں وہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں رہائی دلانے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمان مرحمت فرمانے والے ہیں۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ اب تک اداسی و غم کا عالم تھا، اب تک اداسی و غم کا عالم تھا، اب غم خار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ آج تک شیاطین آسمان پر چڑھتے اور آسمان سے باتیں سن کر زمین پر کاہنوں کو پہنچاتے تھے، وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تو آسمان پر شہاب ثاقب کا پہرا لگ گیا کہ اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ سرکار کی ولادت پر خوشی منانا فطری تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ایک فطری تقاضا ہے، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عبارت عرض ہے۔ انسان کی طبیعت و فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف یا غم لاحق ہوتا ہے یا کسی کی تکلیف کو سنتا ہے تو اس کے چہرے پر خود بخود غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی حسین منظر دیکھتا ہے یا کوئی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو فطرتاً اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کا چرچا کرنے لگتا ہے، اس پر نہ کسی کا دباؤ ہوتا ہے نہ ہی اس کا کوئی برا سمجھتا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ جب دنیا کی چھوٹی سی نعمت کے حصول پر اتنا اظہار مسرت، جبکہ دنیا بھی فانی، اس کی نعمتیں بھی فانی، اس کے لیے طبعاً اتنی خوشی ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت تو نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے کہ تمام نعمتیں خواہ دنیاوی ہو یا اخروی انہی کے صدقے میں ملی ہیں، اور اس پر کتنی خوشی و اظہار مسرت کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم، یہاں پر ایک فطری عادت بتلائی گئی ہے کہ انسان کو چھوٹی نعمت مل جاتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس خوشی کا تذکرہ کئی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد یہ سب سے بڑی خوشی ہے، جس کا تذکرہ پچھلے قوموں نے کیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام نے کیا، پچھلی کتابوں میں جس کا ذکر آیا۔ انبیاء علیہ السلام نے آپ کی امتی ہونے کے خواہش مند رہے۔ جب ایسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے تو اس پر خوشی منانا ایک فطری تقاضا ہے جو کہ دلیل کا تقاضا نہیں کرتا۔ زمین پر آپ کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کا نام مبارک زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے نام چھوڑ کر ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رکھا؟
آپ نے فرمایا میں نے اس لیے کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کی تعریف فرمائے گا اور زمین میں لوگ ان کی مدحت کریں گے مدحت کریں گے۔ سبل الہدی والرشاد جلد 1 صفحہ نمبر 360۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جملہ 4 حروف ہیں اور خدا تعالیٰ کے اسم مبارک میں بھی 4 حروف ہیں۔ سبل الہدی والرشاد جلد 1 صفحہ نمبر 408۔ لفظ اللہ پر نقطہ نہیں تو نام محمد میں بھی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ میں بھی کوئی نقطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور نام محمد میں بھی کوئی نقطہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حاضرین محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے چند گوشے ہیں جس کے اندر آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات اور آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کیے گئے اور پھر آپ کے نام کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ حاضرین محترم، سامعین محترم، اگلی نشست میں یہاں سے آپ کی حیات طیبہ کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا ہمیں آپ کی سیرت مطہرہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔